ایسا ضابطہ ہے جو صرف حیات کا نہیں ہے، ممات کا بھی ہے۔ اور یہ ضابطہ ایسا ضابطہ ہے جو زندگی کو سدھارنے کا وہ میڈیکل چیک اپ ہے جو مرنے کے بعد کام آنا ہے، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت سے مفر نہیں ہے۔ حشر سے مفر نہیں ہے، فرار نہیں ہے۔ سب دنیا سے انسان مفرور ہو سکتا ہے، موت سے مفرور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قرآن جہاں سے انسان مفرور نہیں ہو سکتا اس کی دوائی ہے۔ یہ ضابطہ حیات نہیں ہے، ضابطہ حیات و ممات ہے، ضابطہ دنیا و آخرت ہے۔ اور پھر اللہ کبھی بھی کوئی بھی حکم اللہ نے انکمپلیٹ نہیں بھیجا۔ نامکمل قرآن میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اللہ نے اس قرآن کو، اس دستور کو، اس آئین کو سمجھانے کے لیے تعلیم بھی اوپر بلا کر اپنے محبوب کو دی ہے۔ معراج میں جیسے آپ بھی ڈگریز کرتے ہیں، میٹرک تو محلے کے اسکول میں کر لیتے ہیں، انٹر تھوڑا سا آگے جا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ڈگریز، اسپیشلائزیشن۔ پاکستانیوں کو موقع ملے تو امریکہ کو بھی نہیں چھوڑتا، فرینکفرٹ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کو پتہ چلے کہ دنیا کے آخری کونے میں جہاں سے آسمان و زمین ملتے ہیں وہاں کوئی میڈیکل یونیورسٹی ہے، وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ تو کبھی یہ انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں اور اس خالق سے کلام کرتا رہوں، طریقے پوچھتا رہوں، دوائیاں پوچھتا رہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور ان دوائیوں کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو یہاں بھی کام آئیں گی اور اس سے بڑھ کر آگے کام آئیں گی۔ اور یہ الجھن جب سے پیدا ہوئی ہے کچھ الفاظوں کے ہیر پھیر سے، انسانیت اسلام سے بھی دور ہوئی ہے، مولویت سے بھی دور ہوئی ہے۔ کیونکہ جب اسلام کا معنی آتا ہے، لفظ آتا ہے، لا محالہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ اس کے ایکسپرٹیز کون ہے۔ سائنسدانوں کا نام آتا ہے، فلانا ڈاکٹر فلانا، تو سائنسدانوں کے جو ایکسپرٹیز ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے پہلے فارمولے بنائے ان کا نام ذہن میں آتا ہے۔ انجینئرنگ والوں کا انجینئرنگ کے ذہن میں آتے ہیں بڑے بڑے انجینئر۔ تو جب اسلام کا نام آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسلام کے ایکسپرٹیز چاہیے ہوتے ہیں، ماہرین جو اسلام کی وہ ادویات تجویز کریں جس سے دل و دماغ صحیح فنکشن کرے، درست فنکشنیبل ہو جائے، قابل عمل ہو، ایکٹیویٹی اس کی صحیح ہو، رانگ ایکشن نہ کرے، ایسا ماہر اسلام چاہیے۔ اور یہ قرآن نے بتایا۔ قرآن سے بڑھ کر جس انسان کو اللہ نے تخلیق کیا اسی انسان کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں اتارا ہے۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے جس میں 1500 سال کے اندر
حرف بھی تبدیل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو قرآن کو سینے سے لگا لینا چاہیے، اسی معجزے کی وجہ سے۔ اور یہ معجزہ ابن آدم میں اس سے پہلے کبھی رونما نہیں ہوا، قرآن کے نزول سے پہلے۔ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں توریت میں تبدیلی کی، بدماشی کی، تحریف کی، خدا نے انجیل اتار دی۔ زبور میں تبدیلی کی، خدا نے صحف مدین اتار دیے، صحف صالح اتار دیے، مگر آج تک بڑے بڑے مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا قادیانی تک نبوت کے دعوے دار کذاب آتے رہے، مگر قرآن کے ایک لفظ میں بھی الف لام میم کو بھی ہٹا کر چھاپ نہیں سکے، ایک حرف میں بھی دعوے دار جھوٹے نبوت کے اس قرآن میں تبدیلی نہیں لا سکے۔ اس کا مطلب ہے قرآن جس پہ اترا ہے وہی سچا نبی ہے، اور قرآن رب کی کلام ہے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اتارا ہے، زمین پر کوئی ایسا پیدا نہیں کیا جو اس قرآن میں تبدیلی کر سکے، تو پھر نہ ماننے کی وجہ بنتی نہیں ہے۔ دنیا مانتی ہے کہ ٹرمپ سپر پاور ہے، مانتی ہے امریکہ سپر پاور ہے، ایسے کسی ملک کے صدر کو اس کے گھر سے اٹھا لیتا ہے جیسے ڈاکٹر کسی جسم میں پڑے ہوئے کیڑے کو اپنی کینچی سے یا اپنی ٹیوزر سے اٹھا لیتا ہے، ایسے ہی جیسے ایک تھریڈنگ کرنے والا حجام بال کو کھینچ لیتا ہے، اتنا طاقتور ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، محلات میں بیٹھے ہوئے کو، صدر ریاست کو، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو ایک بال کے کھینچنے کی طرح اٹھا کے لے جاتا ہے، اتنا سپر پاور ہے۔ کبھی سوچا ہے انسانوں کتنا طاقتور بھی قرآن کے ایک حرف میں تبدیلی نہیں کر سکا آج تک؟ کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے، مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، عیسائیوں سے بھی کہتا ہوں، ہندوؤں سے بھی کہتا ہوں، یہودیوں سے بھی کہتا ہوں، بدھسٹ سے بھی کہتا ہوں، دیوبندیوں سے بھی کہتا ہوں، بریلویوں سے بھی کہتا ہوں، اہل حدیثوں سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو قرآن کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ جب سمجھ نہ آئے تو نبی کی طرف چلے جاتے ہیں، آگے امام نہیں ڈھونڈتے، کوئی اور نہیں ڈھونڈتے۔ اتنا طاقتور دنیا کے اوپر ملک قرآن کے حرف میں بھی تبدیلی نہیں کر سکا تو وہ بے شرم اور جاہل ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یسمعون ولا یعقلون، نہ سننے کی صلاحیت ہے ان میں جو نہیں مانتے، نہ ان کے اندر عقل ہے۔ اگر عقل ہو تو جس طرح نئے نئے فارمولے نکل رہے ہیں، جس طرح نئی نئی ادویات ایجاد ہو رہی ہیں، نئی نئی مصنوعات بن رہی ہیں، یہ عقل والے بیٹھ کر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم 4 سال بعد نیا ماڈل گاڑی کا لاتے ہیں، قرآن 1500 سال میں ایک حرف نہیں بدل سکے، لا سکے؟ کبھی سوچا ہے کتنا ہیوی ویٹ قرآن ہے، کتنا ہیوی ویٹ
کسی مائی کے لال میں سپر پاور ہو یا اپر پاور ہو یا انڈر پاور ہو، قرآن کے کسی ایک حرف میں کتنے بیٹھے ہیں پادری، ربی، یہودیوں کے ربی ہوتے ہیں، کرسچنز کے پادری ہوتے ہیں، پوپ، کتنے بڑے بڑے، قرآن کے ایک ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہ اس کو مسخ کر سکے نہ اس کو بدل سکے۔ یہ ماننے کی بات ہے، وہ بھی مانیں گے، چیلنج ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کے تحفظ کی قسم بھیجنے والے رب نے کھائی ہے، بدل کر دکھاؤ۔ اور اگر نہیں بدل سکے تو پھر مانو، اور اگر مانتے نہیں ہو تو خدا خالق کائنات کہتا ہے تم سننے سے آری ہو، عقل سے آری ہو، اور جہنم وساعت مصیرا، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، قرآن کیا کہتا ہے؟ بڑی پیاری بات کہتا ہے، بڑے تم تراک سے، بڑے کیا کہتے ہیں، بڑے روب دار انداز سے کہتا ہے، اگر یہ نشانیاں دیکھ کر تم قرآن کو حتمی اور رب کی کلام پھر بھی نہیں مانتے، انہم الا کالانعام، پھر تم جانور ہو۔ بات ہی ختم کر دی رب نے۔ یہ مطلب رب نو بھی اتنے غصہ آیا نا، جب کوئی بندہ بات نہ مانے، لڑکا بات نہ مانے، اسٹوڈنٹ بات نہ مانے، ساتھ والا پڑوسی بات نہ مانے، کوئی بات نہ مانے، کیا کہتے ہیں؟ یار یہ بندہ ایک جانور ہے، ایسے ہی کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں؟ وہ بھائی جھگڑا ہو جائے اور جھگڑے میں بات نہ مانے کوئی دوسرے کی، پنچایتی کی یا جرگے کی، کہتے ہیں بندہ ہی جانور ہے، اس کی ٹھکائی ہونے والی ہے، ایسے کہتے ہیں نا؟ اس کی لٹریشن کی ضرورت ہے، اس کی چھترول کی ضرورت ہے، ایسے کہتے ہیں نا؟ اس کو 4 چھتر لگیں گے، 4 تھپڑ لگیں گے، سمجھ جائے گا، ایسے کہتے ہیں۔ تو پھر رب کو بھی غصہ آیا، اور کہتا ہے انہوں میں آگ چ سٹاں گا نا تو مزہ آئے گا، ان پھر سمجھ آئے گی۔ یار کیسا فطرتی قرآن ہے، فطرتی کتاب ہے یہ۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ کالا چشمہ کو لا لیا، مینوں نظر ہی کچھ نہیں آتا، خرابی ہوگی، اللہ خیر کرے۔ یار کبھی سوچو یہ بات، ہمارے یعنی قرآن ایک فطرت کی کتاب ہے، فطرت کی، کتنے پیارے انداز میں ہمارا جھگڑا ہو جائے، جب کوئی ہماری بات نہ مانے، تنازع ہو جائے، کوئی بحث ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے، اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، جانور ہے، بابلا ہے، ایسے کہتے ہیں نا؟ تو یہی انداز تو رب کا ہے۔ رب نے سارے مناظر گنائے، ساری باتیں بتائیں، دیکھو میری نشانی بدل کے دکھاؤ اس کو، اور اگر بدل نہیں سکتے ہو تو مان جاؤ، اگر مانتے نہیں ہو تو تم جانور ہو، گدھے ہو، کتے ہو، خنزیر ہو، ہاتھی ہو، ایلیفنٹ۔ یہ رب کا انداز ہے اور یہی ہمارا انداز ہے۔ تو پھر مانو ہم اللہ کے نائب ہیں زمین پر، ہم اللہ کی نشانی ہے زمین پر۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پھر ہم اللہ کے خلیفے ہیں زمین پر۔ کتنی عظیم ہیں ہم۔ قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے خلیفے پڑھتے کیوں نہیں؟ ہم جانور ہیں پھر؟ آ جاؤ نا، موڑ پوائنٹ والی جگہ پہ آئے نا۔ جو اللہ نے کتاب اپنی کلام لکھوائی، جبرائیل کے ذریعے بھجوائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، معلم انسانیت پر آئی، گویا اس کتاب کو خدا نے بھی پڑھا، ملائکہ نے بھی پڑھا، انبیاء نے بھی پڑھا، ہمارے نبی پر آئی، ہمارے نبی نے پڑھی، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟
تو پھر رب کا حق بنتا ہے نا کہ وہ ہمیں جانور کہے. پھر اتنا ہی نہیں رب کہتا، جب رب کو اور غصہ آیا نا جو قرآن نہیں پڑھتا اس پر، تو پھر اللہ کہتا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. صرف جانور نہیں ہیں، یہ جانور سے بھی گندے ہیں، بدتر ہیں. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 کا ترجمہ کر رہا ہوں. ہے نا لذیذ قرآن؟ اگر سمجھنے کے لیے، سمجھنے کی نیت سے مولوی کو سنا جائے. اور اگر مولوی کہے علماء حق میں ہی ہیں باقی اندر بیڑا غرق، تو پھر تو بیڑا ہی غرق ہونا ہے. جب فرقوں کی طرف جاؤ گے، پیغمبر کو چھوڑ کے کوئی نئی راہ داری ڈھونڈو گے، ایسے ہی ہے نا. کوئی امام زمین پہ کائنات کے امام کے بغیر، رب کے بنائے گا امام کے بغیر امام کہو گے، مانو گے، پیشوا مانو گے، تو پھر جانور ہو نا. نہیں ہاں کرو گے تو آگے چلیں گے. یا تو مانو کہ اگر ہم قرآن نہیں پڑھے نا تو ہم اللہ کے خلیفہ زمین پر نہیں ہیں، بدمعاش ہیں، مغرور ہیں، خدا کے نافرمان ہیں. اور جب ہم قرآن پڑھیں تو پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کیا میرے فرقے کے مولوی کی لکھی ہوئی تفسیر. ایسے ہی ہے. کوئی کہتا ہے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہو، دوسرا آتا ہے ادنا حضرت کی لکھی ہو، تیسرا آتا ہے ابو الاعلیٰ کی لکھی ہو. بے شرمو، یہ قرآن فرقوں کے لیے اترا تھا. قرآن تو کہتا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ہم جمعیہ ہیں. اس وقت پاکستان اور ہندوستان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اس کا باغی ہے. اللہ کہتا ہے سارے مل کے ایک مٹھی کی طرح بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو پکڑو. وہ کہتا ہے میرے اعلیٰ حضرت دی تو ہری پکڑی، میں تو وہی پکڑنی. میرے اعلیٰ حضرت دی، جب ادنا حضرت دی تو کالی پگڑی، میں تو وہی پکڑنی. دوسرا ایک اور فرقے نکلے یہاں پہ، کوئی اورنج پگڑی باندھتا ہے، کوئی یلو پگڑی باندھتا ہے، کوئی 4 سینگ نما ٹوپی بنا کے ڈیزائن بناتا ہے. یہ دین اسلام کوئی ڈیزائنر نے بنایا تھا، فیشن ڈیزائنر نے بنایا تھا. اور یار غور کرو، بولا کرو. میں نے یہاں سے میں بھی رب کی طرف تمہیں بھی جانور نہ کہنا شروع کر دوں. بھائی یہ اسلام، یہ قرآن، یہ جبرائیل امین کا آنا، یہ کوئی فیشن ڈیزائنر کی کہانی ہے؟ لباس کے ڈیزائن بناتے ہو، کبھی ٹوپیوں کے ڈیزائن بناتے ہو، کبھی پگڑیوں کے ڈیزائن بناتے ہو، کبھی شملوں کے ڈیزائن بناتے ہو. اور کمبختو یہ ڈیزائنر کا لایا دین نہیں ہے، یہ تو نبی مکرم کا لایا اسلام ہے. یہ تو اس نبی کا لایا ہے جس نبی نے جب حج کا طواف بتایا کہ سارے ڈیزائنر کے کپڑے بھی اتار دو. سارے فیشن ڈیزائنر غرق. کہا کفن کے لباس میں آ جاؤ میرے بیت اللہ کا طواف کرنے. تو پھر ٹوپیاں، پگڑیاں، رنگ رنگیلے، اعلیٰ حضرت، ادنا حضرت، ابو الاعلیٰ، فتنہ شتنہ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی آدمی جنت میں جائے گا، یہ بھی جائے گا، یہ بھی جائے گا. جس کا سطر ڈھانپا ہوا ہے بس ختم، اس کی نماز ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا. اسلام پگڑیوں کا پابند نہیں، لباس کا پابند نہیں، رنگوں کا پسند نہیں، یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا پابند ہے. نہیں سمجھے حاجی صاحب؟ آج کل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ سب بدعات ہے، اسلام کے اندر زیادتی ہے. اسلام ڈیزائن کی پگڑیاں ٹوپیاں لے کر نہیں آیا، اسلام دلوں کے اندر جھانکنے کے لیے آیا ہے، یہ دلوں پہ راج کرنے کے لیے آیا ہے.
اور جو پیغمبر بھیجا وہ معلم انسانیت ہے، وہ انسانیت کا استاد ہے، کتاب قرآن ہے۔ پھر اللہ سورہ فرقان کی اسی آیت کا جس کی تفسیر ابھی تک کر رہا ہوں، ایک بڑی میڈیکل چیک اپ کرتا ہے مومنوں کا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کوئی میڈیکل کا ڈاکٹر کوئی ہے، تشخیص اور ڈائگنوز کرتا ہے، ہر دوسرے دن اسپتال گئے رہتے ہیں۔ اور قرآن اللہ مومنوں کا، بندوں، مومنوں کا نہیں یار غلطی ہو گئی، بندوں کا میڈیکلی طور پہ ڈائگنوز کرتا ہے، بتاتا ہے ان کو تیرے اندر یہ بیماری ہے، تیرے اندر یہ بیماری ہے، اس کے اندر یہ بیماری ہے، اس کے اندر یہ بیماری ہے۔ یہ ہے قرآن، بس اس کے علاوہ اس قرآن کا کوئی مخاطب ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کس چیز کا مخاطب ہے؟ بندے کے اندر بیماریوں کا۔ کیونکہ ہم جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس، MBBS، ایسے ہی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جا کر مریض کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، چھاتی میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، ایسے گھٹنوں میں درد ہے، بوڑھا ہو جائے گا تو جا کر کیا گھٹنوں میں درد ہے۔ یہی درد تو قرآن نے علاج بتانے آیا تھا۔ جب اللہ کے دربار میں بندہ جاتا ہے تو اللہ ڈائگنوز کرتا ہے تیرا ایمان ٹھیک نہیں ہے، تیرا دل میلا ہو گیا ہے، اللہ کے باغی شیطان نے تیرے دل پہ ڈنک مارا ہے، کالا ہو گیا، یہ پڑھ، یہ کر۔ اور ہمارے ہاں مولوی کیا کرتے ہیں؟ میں نے ایک مولوی کو سنا، بڑی مزے کی بات ہے، اور میں قاری صاحب کو بولا بھی کہ وہ لا کے دینا کتاب یاد۔ بڑی زبردست اور دلچسپ بات بتاتا ہوں، مفتی ہے اور ایسا مفتی جو کہتا ہے کسی ماں نے وہ بیٹا جنا نہیں جو میری دلیلوں کا جواب دے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور اس سے کسی نے پوچھا حضرت یہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا جب آپ کسی کو دیکھو کہ وہ بازار میں ٹوپی اتار کے پھر رہا ہے، وہ اس کی روایت ضعیف ہوگی، اور پھر جب تم دیکھو کوئی شخص کبوتر اڑا رہا ہے، اس کی روایت ضعیف ہوگی۔ یہ مفتی تھی۔ میں نے ابھی کیا کہا کہ ٹوپیوں کے ڈیزائن میں تو دین آیا ہی نہیں، اور اگر ٹوپی اتارے ہوئے کی روایت ضعیف ہے تو جتنے حاجی حج کرتے ہیں ان کی روایتیں ضعیف، ٹوپی رکھنے کی تو اجازت ہی نہیں وہاں پہ۔ پھر جتنے صحابہ سے تم کم بخت ہو روایت کرتے ہو، وہ تو ہر دوسرے دن عمرہ کرتے تھے، ٹوپی نہیں پہنتے تھے، روایت کرتے تھے۔ یہ بھی مفتی ہیں، یہ فیشن ڈیزائنر کے بنائے ہوئے مفتی ہیں، علوم نبوت کے مفتی نہیں ہیں۔ اور جو ضعیف روایت ہے صرف ایک بات ہے، پوری اصطلاحات المحدثین میں جا کر دیکھو، جو شخص متہم بالکذب ہو اس کی روایت ضعیف ہوگی، اور متہم بالکذب اس کو کہتے ہیں جس پر عام معاملات میں بھی جھوٹ بولنے کا تہمت لگا ہو، صرف حدیث میں نہیں، یعنی وہ عادی زندگی میں بھی جھوٹ بولتا ہو، بس جھوٹے راوی کی جو روایت کرے گا وہ روایت ضعیف ہوگی، اس لیے کہ اس پر تو جھوٹ کی تہمتیں لگ چکی ہیں کہ یہ فلاں میٹنگ میں جھوٹ بولا، فلاں مجلس میں جھوٹ بولا، فلاں گفتگو میں جھوٹ بولا، اور وہ کہتا ہے ٹوپی اتارنے والے کی روایت ضعیف ہوگی۔ یعنی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے تمہیں کسی کا بغض اس حد تک نہ لے جائے کہ تم عدل نہ کرو، اور یہ بغض اہل حدیث میں، حدیث کے معنی بدل گیا، قرآن کے معنی بدل گیا، یعنی ہمارے بغض میں جہنم میں جا رہا ہے،
اہل حدیث کے بغض میں اہل حدیث ٹوپی کو شرط نہیں مانتے، لباس کی شرط ٹوپی پگڑی نہیں، یہ ثقافت ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ قص الشوارب واف اللحا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اور مولوی صاحب مجھے ابھی یاد آئی حدیث، بتاتا ہوں تجھے، کم بختہ دین اسلام کا حلیہ ان شیطانوں نے بدلا ہے۔ عام لے مین کا کام نہیں ہے، مفتیوں کے روپ میں شیطان کے ایجنٹ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مونچھیں چھوٹی کرواتا ہے، داڑھی کو معاف کرتا ہے۔ ایسے حدیث ہے نا، بزرگوں نے پڑھتا اسی۔ تو جب یہ حدیث اتنی آ گئی مونچھوں کی اور داڑھی کی، تو آگے نبی علیہ السلام فرما نہیں سکتے تھے والبس القلن صوبا والبس الطاقیہ والبس العمامہ۔ امامہ کہتے ہیں نا پگڑی کو، تاکیہ کہتے ہیں ٹوپی کو، کلن صوبہ بھی ٹوپی کو عربی میں کہتے ہیں، لیکن یہ جملہ تو نبی نے نہیں فرمایا۔ کسی روایت میں پورے مجموعہ احادیث میں بر صغیر کے مفتیوں کو چیلنج ہے، دعوے سے کہتا ہوں کسی ایک حدیث میں یہ شرط نہیں ہے کہ مونچھیں چھوٹی کرو، داڑھی لمبی کرو اور اس کے بعد فرمایا ہو کہ سر پہ پگڑی رکھو، ٹوپی رکھو۔ ایک حدیث، ایک مصطفیٰ کا فرمان جس کا راوی سچا اور سچا ہو، اس پر تہمت الکذب نہ ہو، تو یہ بے شرم کس ڈٹائی سے کہہ دیتے ہیں ٹوپی رکھنے والے، ٹوپی نہ رکھنے والے کی روایت قبول نہیں، ضعیف ہے، محدثین کے بغض میں۔ یار کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ان مفتیوں کو سنتے ہو پھر کہتے ہو میں تو سنی ہوں، ایسے کہتے ہو نا، ہاں سنیوں کی بات آ گئی۔ ایک کسی نے فرمایا انا لحوم العلماء مسمومہ، مولویوں کا گوشت زہریلا ہوتا ہے۔ کھا لیا نا پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے، اب 25-25 ہزار دے رہی ہے، اور وہ مولوی لے رہے ہیں بڑے دھڑلے سے، فخریہ انداز سے، وہ کارڈ لہرا رہے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے؟ یہ اوقات ہے ان کی یار، یہ فتوے دینے کے قابل ہیں، یہ دین سکھانے کے قابل ہیں؟ ان سے دین سیکھو گے تو یہ شیطان کی طرح تمہیں جہنم ہی لے جائیں گے، حقیقت ہے۔ ایک شرط محدثین نے نہیں لگا، بڑے میاں کہتے شرط محدثین نے، صحابہ نے، فقہاء نے نہیں لگائی، اور مفتی تجھے کس نے بتائی ہے؟ محدثین کہتے ہیں جس کی روایت ضعیف ہوگی اس پر کذب کا اگر تہمت لگی ہو اور اس کے معاصر علماء کہیں، ہم عصر علماء، ہم عصر سمجھتے ہیں، یعنی میں اس مسجد میں ہوں اور میرے ارد و گرد کے لوگ کہیں مولوی جمیل وترا جھوٹ بولتا ہے، بہتان لگاتا ہے اور الزام لگاتا ہے سیاستدانوں کی طرح، تو پھر روایت نہیں لی جائے گی جب تک اس کی تصدیق نہ کر لی جائے کہ یہ بات آپ نے کی یا نہیں کی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر فخریہ انداز سے میں حنفی ہوں، حنفیوں تو عقیدہ ہے کہ ٹوپی نہ پاوے تے روایت قبول نہیں، تے جتنے نمازی بیٹھے نے سارے ضعیف ہو گئے۔ بھئی جو لوگ ٹوپی، اچھا یہ خود بھی ٹوپی نہیں پہنتے، یہ جب ممبر پہ آئیں گے نا، یہ لوگوں کے سامنے آئیں گے تو بڑی ٹوپی سجا کے پگڑی چار کونے ادھر ادھر شملے، جب گھر میں جائیں گے تو ٹوپی پہنیں گے، پگڑی پہنیں گے۔ اچھا اس طرح کی چیزیں ان کو لوگوں کو خدا نے دماغ ہی بند کر دیا، اسی وجہ سے بند کر دیا کہ یہ جو یہ تہمت کدھر جاتی ہے؟ آپ سوچیں ذرا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر حاجی کی طرف جاتی ہے، جو حج پہ حج کرنے جاتے ہیں پورے 15 دن ٹوپی اور پگڑی نہیں پہنتے، اور وہاں جا کر فون بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے دین سکھا رہے ہوتے ہیں ان کے مولوی، دوران حج وہ درس دیتے ہیں نا مکہ میں حرمین میں،
اور اگر ٹوپی پہنے تو ان پر حدی لازم آتی ہے، قربانی، گناہ کیا آپ نے، ہے نا؟ ہائے 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 ہائے. تو ادھر آ کر کہتے جو ٹوپی نہ پہنے اس کی روایت ضعیف. یہ لوگ بھی یار آپ سنی بننے میں فخر سمجھتے ہو، تو پھر اللہ نے صحیح کہا ہے قرآن میں سورہ فرقان میں، انہم الا کالانعام، یہ جانور ہیں، بندے تو نہیں ہیں. غلط نہیں کر اس قرآن میں سورہ الفرقان آیت نمبر 43. آگے سنو، مزید یہ گلاں تو ہو گئی ہیں. جو آیت میں نے پڑھی نا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ اس آیت میں کہتا ہے، اور تم نے دیکھا، ارأیت استفہامیہ سوالیہ کوشچن کے انداز میں اللہ پوچھتا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اور تم نے دیکھا جس نے خواہشات کو خدا بنا رکھا. کتنی یعنی ایسے لگتی ہے نا بات. اس کی تفسیر حضرت ابن عباس نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ، چچا زاد رسول ہیں، اہل بیت رسول ہیں، آل بیت رسول ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پہلے مفسر قرآن ہیں. حضرت علی پہلے، بلکہ حضرت علی تو مفسر قرآن میں آتے ہی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نہیں آتے. پہلے مفسر قرآن کون ہیں کائنات کے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، چچا زاد رسول اللہ صلی اللہ. اور یار یہ جو بیٹھے ہوئے ہو نا، زیادہ تر تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ لڑکے ہیں، نوجوان. دیکھو نا، یہ پی ٹی آئی کا مولوی ہے کیا؟ ساری یوتھ آئی ہوئی ہے. یاد رکھا کرو جو نام پتہ. قرآن کا پہلا مفسر کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس ہے، اور وہ کون ہے؟ رسول اللہ کا چچا ہے. انہوں نے جب یہ آیت پڑھی نا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، یا رسول اللہ خواہشات کو خدا کیسے بنا لیا؟ خدا تو لم یزل ہے، رب کبریا ہے. کیا فرمایا؟ اس کا معنی سنو آپ، زبردست انہوں نے تفسیر کی. انہوں نے کہا یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو ایک چیز پسند آئی، اس کی تابع داری کر لی، پھر اس سے اچھی چیز ملی، اس کی تابع داری مان. کیا کہتے ہیں اس کو؟ لالچی، حریص. اور اس زمانے میں ایک سفید پتھر کو کچھ پوجتے تھے لوگ، پتھر پوجتے تھے نا. وہ کہتے ہیں وہ شاعر نے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، پتھروں کو پوجنے والا. پھر اس سفید پتھر سے کوئی اچھا پتھر آتا، پھر اس کو پوجنے لگ جاتے. جیسے آپ کا ہندو مذہب ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے، یہ بدھ مست ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس کو اپنا خدا بنا بیٹھے، پتھر کو، اور اگر اس سے اچھا کوئی پتھر آ جائے تو پھر اس کے پیچھے لگ جائے، اس سے اچھا آ جائے اس کے پیچھے لگ جائے. میں نے کہا یہ تو بڑا ظلم ہو گیا. یہ آیت تو آج کے مولوی پہ اتر گئی، نہیں اتری. عمران خان نے مولویوں کو نظریاتی کونسل میں ڈالا، مشیر بنایا، ایسے ہی ہے. جب اس سے دوسری حکومت آئی، اس کی بغل میں بیٹھ گئے. اس نے آدھے مولوی پنجاب کے مار دیے، کہا تمہیں 25-25 ہزار کا شوربہ لگاؤں گی، چپ کر جانا. اس کے گرد کھڑے ہو گئے جا کے سارے، اور یہ دین سکھائیں گے قوم کو. یہ قوم ان سے کہے گی مجھے آپ پر فخر ہے، آپ ہمارے مرشد ہیں، مولانا طاہر اشرفی صاحب، مولانا فلانا صاحب. کہیں گے نا جو قرآن کہہ رہا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. ایسے لوگوں کو تم لوگوں نے دیکھا جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر افانت تکون علیہ وکیلا. اپنے نبی کو بھی کہہ دیا اے تو پاسے ہو جا. ان لوگوں سے کنارہ کشی کرنا جو ایک حکومت کے بدلتے دوسری حکومت کی جھولی میں پڑ جاتے ہیں، ایک سے تنخواہ لی دوسری کی طرف چلے گئے، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خدا کے دین کے اصولوں پر نہیں چلتے. قرآن کہتا ہے
افا انت تکون علیہ وکیلا، اے نبی تو انہوں دا نگران نہیں لگا آیا، دفع کر انہوں۔ اور میں بھی کہتا ہوں جو مولوی لالچ کے پیچھے پھرتا ہو اس سے دین سیکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ یا امین صاحب، قرآن سورت فرقان کی آیت نمبر 43، میں نے قاری صاحب سے کہا 43 نمبر آیت ڈھونڈ کے دینے، کہتے 43 قرآن کی آیت ہے۔ خواہشات کی پیروی کے پیچھے پینترے بدل کر جھولیاں بدلنے والے، قرآن کہتا ہے ان پر تم نگران نہیں ہو، ان سے کنارہ کشی کرو۔ صرف اتنا نہیں، آگے چلو، آگے اس آیت کا اگلا حصہ کہتا ہے ام تحسبوا ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، اے نبی تو نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ سنتے اور عقل رکھتے ہیں، یہ بہرے اور بے عقل ہیں۔ قرآن کہتا ہے، نہیں سمجھ آئی یار؟ سمجھا کرو بات کو، سمجھ آئی نا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو پینترے بدلیں، اصول بدلیں، لالچ کی بنیاد پہ لیڈر بدلیں، بدلتے تھے نا لیڈر، اس کو چھوڑا راتوں رات دوسرے لیڈر کے ساتھ، ادھر سے بندوق آئی ادھر چلے گئے۔ تو دین کے اصول تو ایسا نہیں کہتے۔ اگر دین کے اندر ذرا بھی رعایت اس بات میں ہوتی تو مکہ کے سرداروں نے کہا تھا اے محمد اس دنیا کی سب سے زیادہ دولت، جو پلاٹ مانگو، جو زمین مانگو، جو دولت مانگو، جو درہم و دینار مانگو، بولو تو چاند بھی اتار کے تمہارے دائیں ہاتھ میں۔ اگر حسین عورت کا مسئلہ ہے تو عرب کی سب سے حسین عورت بائیں ہاتھ میں، لیکن یہ نہیں کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے وارث کہلوانے والے العلماء ورثۃ الانبیاء اصولوں کو منٹوں کے اندر اور لمحوں کے اندر بدلتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ مصطفیٰ کے وارث نہیں ہے، یہ ابلیس کے وارث ہیں، چاہے وہ مولویت کے روپ میں ہے یا لے مین کے روپ میں ہے۔ اس سے سخت مولوی تو پاکستان سے نہیں ملنا، تو قرآن کا اصول ہے۔ آیت نمبر 43 ہے، کسی بھی تفسیر پڑھ لینا جا کے، مولوی کی، مفسر کی، محدث کی۔ میں نہیں کہتا صرف اہل حدیثوں کی پڑھنا، دیوبندیوں کی پڑھنا، کیونکہ دیوبندی تو یہ کہتے ہیں جس نے ٹوپی اتاری اس کی روایت ضعیف، پھر ایسے مولویوں نے تمہیں یہی کچھ سکھانا ہے۔ اور اس آیت کا اگلا حصہ دیکھو، جو اس طرح پینترے بدلے، دین کے اصول فراموش کرے، پگڑی ٹوپی لگا کر دین کا حلیہ بنائے، قرآن کہتا ہے آیت نمبر 43 سورہ فرقان میں انہم الا کالانعام، اے محمد یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ انہم الا کالانعام یہ اور کچھ نہیں ہے سوائے جانور پن کے۔ جانور کی خصلت کیا ہے؟ ساری زندگی کتے کو دودھ پلاؤ، خوراک کھلاؤ، جب کوئی دوسرا بھائی مانگ لینا یار کتا مینو چاہیے اس کو دے دو، وہ اس کا وفادار، ایسے کہ نہیں؟ ساری زندگی آسٹریلین گائے پالی 30 کلو دودھ دیتی ہے، 7 لاکھ کی بیچ دی، وہ اس کی ہو گئی جو لے کے گیا۔ ایسے ہی ہے، تو جو جگہ جگہ کی کھونٹیوں کی وفادار بنے وہ مصطفیٰ کی وارث کیسے ہو سکتے؟ کڑویاں گلاں ہیں۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے جگہ جگہ کی کھونٹیوں پہ جو جا کر بندھتا ہے، جگہ جگہ کی لوگوں سے مفادات کی خاطر جڑتا ہے، تو قرآن کہتا ہے انہم الا کالانعام، یہ اس جانور کی طرح ہے جس کو آپ نے 5 سال 10 سال پالا ہے، اور اس کے بعد وہ دوسرا آیا، اس نے کہا 25,000 لے لے، اتنے چلا گیا، تیسرا آیا، اس نے کہا 35,000 دے رہا ہوں، ادھر چلا گیا۔ پاکستان میں یہ گند ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا۔ انہم الا کالانعام۔ آگے دیکھو، آگے اس آیت کا آخری حصہ ہے، 3 لفظ ہیں آگے فرمایا بل ہم اضل سبیلا،
اللہ نے قرآن میں مہر لگا دی ایسے لوگوں پر، بل ہم اضل سبیلا، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو مولوی تو ہوئے ہی نہ گمراہ ہوئے، وہ مفتی تو ہوئے نہیں گمراہ ہوئے، علامہ تو ہوئے نہیں گمراہ ہوئے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو جانوروں کی طرح جگہ جگہ کی کھونٹیاں بدلے، بل ہم اضل سبیلا، وہ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں، وہ راستہ بھول چکے، وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ آج سفید پتھر پوجا، کل گولڈن پتھر پوجیں گے، پرسوں سونے کو پوجیں گے، ترسوں چاندی کو پوجیں گے، اور پھر یاقوت کو پوجیں گے۔ پتھر پوجنے والوں کی مثال ایسے لوگوں سے قرآن نے دی ہے کہ جو جگہ جگہ کھونٹیوں پہ بندھتے ہیں، ان جانوروں کی طرح ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، اچھا پھر اعتراض کرتے ہیں جی تنخواہ لینے میں کیا مسئلہ؟ یہ تنخواہ نہیں ہے، یہ مرید کے میں بہائے گئے خون کی دیت ہے، اس کی اجرت دی جا رہی ہے۔ تنخواہ پراپر انٹرویو ہوتے ہیں، پراپر ٹیسٹ ہوتے ہیں، پراپر آفر لیٹر ملتے ہیں، پراپر جوائننگ لیٹر ملتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ہمیں تو پتہ ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے بھرتی ہونے کا۔ اوقاف میں مولوی ہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہاں پراپر بھرتی ہوتی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ہماری حکومت ختم ہونی ہے، چند دن میں آنا ہے، تو مولویوں سے اپنے حق میں فتوے کیسے لینے ہیں؟ ابھی شورا اور دانہ ڈالو گے تو کل ہمارے کام آئیں گے۔ اور یہ دینی اصول کے مطابق ایسے مولوی دین اسلام کے مولوی نہیں ہیں، یہ خواہشات کو خدا بنانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لالچیوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔